السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ حاضرین محفل، میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پوری کائنات کو بلا شرکت غیر تنے تنہا پیدا فرمایا ہے، اور ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ بعد درود و سلام نازل اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام ضلعی جمعیت اہل حدیث چھپرا کی طرف سے آپ کے اس مشہور اور معروف بستی نگرہ رسول پور میں منعقد ہوئی ہے اور
اسی نسبت سے آپ کے بیچ ہمارا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آنا ممکن ہوا، اور اس موقع سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی آپ کے سامنے بیان کی جانی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، رشتہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کا بیٹا ہے، یا کسی کا بھائی ہے، یا کسی کا چچا ہے، یا کسی کا دادا ہے، یا کسی کا باپ ہے۔ یہ رشتہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، اور ہر حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو ایک مقام عطا کیا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ہمارا مقام اور مرتبہ جس حیثیت سے اس دنیا کے اندر ہے، وہ والدین کی حیثیت سے، ماں اور باپ کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں ہمارے مقام اور مرتبے کو اپنے بعد بیان کیا۔ آپ جب سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے آیت نمبر 23، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اس کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، غور سے سنیے گا، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس فیصلے کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کا لحاظ کرتے ہوئے غیر اللہ کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو ٹھکرا دیں گے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو ترک کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کریں گے، مثلا پیروں اور بزرگوں کے فراق میں پڑ جانا، بزرگوں اور ولیوں اور شہیدوں سے اپنی مرادیں مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کے خلاف ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی۔ ہمیں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے منانا ہے ہمارے رب کو، ہمیں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے خوش کرنا ہے اپنے رب کو، ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے منانا ہے اپنے رب کو، ہمیں اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے خوش کرنا ہے کس کو؟ اللہ رب العالمین۔
تو اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، بندگی کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، اور فوراً اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیج دیا کہ ہم کھائیں پیئیں، جوان ہوں بوڑھے ہوں اور مر جائیں، اپنے بزنس اور تجارت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اپنی آرام و آسائش کے ساز و سامان کو زیادہ سے زیادہ بٹور لیں، اکٹھا کر لیں، اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ مال اور دولت جمع کر لیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو پیدا فرمایا ہے؟ انسان کو اپنے مقصد کی طرف سوچنی چاہیے، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہیے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر صرف کھا لینا پی لینا اور اس دنیا سے گزر جانا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، ہم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیوں بسایا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، تمام کی تمام چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے بنا دیا۔ یہ کھیتی، یہ باڑی، یہ کھانے کی قسم قسم کی چیزیں، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے ہم کو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہم کو دے دیا۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ کر کے نہیں اپنے رب کو یاد کر پا رہے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء پر غور و فکر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، دماغ دی ہے، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہم کو آنکھیں دی ہیں۔ سننے کے لیے دو دو کان عطا کیے۔ ہم اپنے جسم پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے جسم ہی پر کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس دنیا کے اندر اگر کسی شخص کا ہاتھ ٹوٹ جا رہا ہے، کتنا علاج معالجہ کر لیجئے، لیکن جیسے پہلے تھا ویسے نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڈنی، آپ سمجھتے ہیں نا، ٹرانسپلانٹ آج ہوتا ہے، ایک ایک کڈنی 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ 20 لاکھ روپے میں خریدی جاتی۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ رب العالمین نے جو ہم کو آنکھیں دی ہیں، اس کی ہم نے کیا قیمت چکائی ہے اللہ رب العالمین کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دو دو ہاتھ دیے ہیں، ہم نے ان ہاتھوں کی کیا قیمت چکائی ہے اللہ رب العالمین کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دل دیا ہے، ہم نے اس کی قیمت کیا چکائی ہے اللہ رب العالمین کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو پاؤں دیے ہیں دو دو چلنے پھرنے کے لیے، دنیا میں یہاں سے وہاں جانے کے لیے، ان پاؤں کی کیا قیمت چکائی ہے اللہ رب العالمین کو؟ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ انسان ایک بار جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اپنے جسم کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر معمولی بیماری کے لیے آپ کو لوٹ رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، تمام ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، انہوں نے ہم کو سارے جسم کے اعضاء فری میں دے دیے اور کہا کہ میرے بندو جاؤ دنیا کے اندر کھاؤ پیو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، میرے علاوہ کسی کو نہ پوجو، میرے علاوہ کسی کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس اصل زندگی کے مقصد کو کیا کر دیا ہے؟ فراموش کر دیا ہے۔
ہم نے زندگی کے اصل مقصد ہی کو فراموش کر دیا ہے. ہم لگے ہیں کدھر؟ مال کمانے میں. ہم لگے ہیں کدھر؟ اپنے بیوی بچوں کو آرام اور آسائش پہنچانے میں. ہم لگے ہیں کدھر؟ اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو بنانے میں. ارے ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ جب تک چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر تو ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اس قبر کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ میدان محشر میں قبر سے اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو جمع کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عملوں کا حساب اور کتاب لے گا. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے ہماری. میں اس گاؤں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے اپنے لیے کیا کی ہے؟ کچھ نہیں کیا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال، و عملہ، اس کا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس ہو جاتی، اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال قبر کے اندر دفن کر دیے واپس چلے آتے ہیں، اس کا مال اس کے گھر ہی میں چھوٹ جاتا ہے. جاتا کیا ہے؟ انسان کا عمل. بتائیے جس بیوی کے لیے، جس بچوں کے، جن بچوں کے لیے ہم آج اپنے رب کی عبادت کو ترک کر رہے ہیں، ہم جس بیوی اور بچوں کے، جن بچوں کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، جن لوگوں کے فراق میں لگ کر کے ہم اپنے رب کو منا نہیں پا رہے ہیں، انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہی تک محدود رہ جانے والی ہے. جس مال کے چکر میں لگ کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، وہ مال بھی اسی دنیا کے اندر رہ جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاتا ہے تو اس کا عمل ساتھ. ہم نے عمل کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم نے عمل کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ پوری دنیا کے اندر طائرانہ نگاہ دوڑائیے تو عملی میدان میں ہم مسلمان آج سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں. کمپٹیشن بازی میں آگے، مقابلہ بازی میں آگے، لڑائی میں ہم آگے، جھگڑے میں آگے، آپس میں یہ وہ، جس بنیاد پر آج ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، جبکہ دستور العمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حدیثیں دی کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تابناک بنائیں، ہم اپنی زندگی کو روشن بنائیں. قرآن سے تو ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے، حدیث سے تو ہم کو کوئی خاص محبت نہیں ہے، ہم کو اپنی زندگی سے کوئی فرصت نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اتنے بڑے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رضامندی قرار دی ہے باپ کی رضامندی کو. رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضامندی میں
رب کی رضامندی ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ باپ کتنا بڑا مقام ہے ایک باپ کا، کتنا بڑا درجہ ہے ایک باپ کا۔ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا؟ کبھی آپ نے قرآن کے اس پنے کو پلٹ کر کے دیکھا کہ باحیثیت باپ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد فوراً ہمارے حق کو بیان کر دیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کہاں ہمارا پروردگار عالم، کہاں اللہ وحدہ لا شریک، پوری کائنات کو چلانے والا، پوری دنیا کو کھلانے اور پلانے والا، پوری دنیا کی نگرانی کرنے والا وہ اللہ رب العالمین، کہاں وہ ہو اور کہاں یہ ماں باپ؟ اس نے اپنے درجے کے بعد والدین کے درجے کو بیان کیا۔ آپ نے سوچا کبھی؟ آپ نے غور کیا کبھی اس پر؟ کبھی آپ نے فکر کی اس پر؟ کچھ خوبیاں ہوں گی نا، کچھ ذمہ داری تو بنتی ہے نا والدین کی حیثیت سے، کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ عائد ہے نا ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مقام دیا۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی حدیث، کہا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا باپ کو۔ اگرچہ آج والدین کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، اگرچہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بھی ذمہ دار ماں باپ ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی اولادوں کو اس لائق نہیں بنایا، انہوں نے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کی، انہوں نے اپنی اولادوں کو صحیح راہنمائی نہیں کی، انہوں نے اپنی اولادوں کو دین میں جو اس کا مقام ہے، دین میں جو اس کا مرتبہ ہے، اللہ نے جو اس کو وقار عطا کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں بتلایا کہ بیٹے باپ کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے۔ ماں، پوری دنیا جانتی ہے ماں کو، ماں ماں ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالی عنہ، نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اعلان کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں آواز لگائی جاتی ہے کہ اے میرے صحابہ، لڑائی کرنی ہے، میدان جنگ میں جانا ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ ماں کا مقام میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کے دین کا مسئلہ، کہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی کا معاملہ، کہاں ایک طرف دین میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونے کا معاملہ، کہاں ایک طرف اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کا معاملہ، اور کہاں ایک ماں۔ میری ماں اور بہنوں، شریعت نے تم کو کیا مقام عطا کیا ہے، کیا درجہ دیا ہے۔ وہ صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ حل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہ جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ وہ صحابی رسول پھر دوسرے جانب سے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں،
اللہ کے رسول پھر پوچھتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ جاؤ اسی کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامنے سے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے نا، میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ حل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ فإن الجنۃ تحت رجلیہا، تم جاؤ تیری ماں کی خدمت کرو۔ میدان جنگ میں جانے والے صحابی اور ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے والے صحابی اور ہیں، اللہ کے دین کے خاطر قربان ہونے والے صحابی اور ہیں، لیکن اس وقت تیری ضرورت تیری ماں کو سب سے زیادہ ہے۔ تم اس بوڑھی ماں کی نگرانی کرو، تم اپنی اس بوڑھی ماں کی خدمت کرو، تم اپنی اس بوڑھی ماں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں میدان جنگ میں جانے کا ثواب عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں میں تمہارے لیے جنت کو قرار دیا ہے، تمہارے لیے جنت کو رکھ دیا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا مقام ہے ماں باپ کا، کیا مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ باپ کی رضامندی کو رب کی رضامندی قرار دیا گیا، اور ماں کے مقام کو اتنا بلند کیا گیا، اتنا بلند کیا گیا کہ ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایک طرف بوڑھی ماں، کہا گیا کہ بوڑھی ماں کی خدمت کرو۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ تو اتنا بڑا مقام کیوں عطا کیا گیا والدین کو؟ اتنا بڑا کیوں درجہ دیا گیا ماں اور باپ کو؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین کی راہ میں لگائیں، اپنے بچوں کے تعلق سے سوچیں، وچار کریں، میرے بچے کدھر جا رہے ہیں، میرے بچے کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ ماں اور باپ کی کچھ چیزیں، کچھ صفتیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، کچھ خوبیاں ہیں جو والدین کی، وہ خوبیاں وہ صفتیں بچوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر میں ہے شرم اور حیا۔ ماں باپ اگر شرم اور حیا والے ہوں گے تو یہ چیز چھوٹے بچوں کے طرف بھی کیا ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، شرم اور حیا کے معاملے میں تو ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ کیا بیان کیا جائے۔ شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ حیا کا مقام اسلام میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر حیا ہوگی وہ شخص ایماندار ہوگا، اور جس سے حیا ختم اس سے ایمان بھی ختم ہوگا۔ تو حیا وہ چیز ہے کہ ماں اور باپ کی یہ حیا اور شرم والی صفت بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے، فطری طور میں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچے حیا کے اعتبار سے عاری نظر آتے ہیں، آج ہمارے بچے بے حیا اور بے شرم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود ماں باپ ہونے کی حیثیت سے حیا اور شرم کا لحاظ نہیں کرتے۔ موبائل میں جو ہم گانے سنتے ہیں، ہمارے بچے اس کے ذریعے سے کیا تاثیر لیتے ہیں، کیا تاثر لیتے ہیں، کیا اثر لیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی میں ہماری جوان بیٹی ہے، ہماری جوان بہن ہے، ہمارا ہوشیار بچہ ہے، بیٹھ کر کے جو ہم گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس میں جو بے حیائی کی
کی تصویریں آتی ہیں، اس میں جو اڑیا اور ننگی تصویریں آتی ہیں، اور اس میں جو قسم قسم کے بے حیائی اور فحش چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم ماں باپ ہیں، ہم ماں باپ ہیں، ارے بھائی ٹھیک ہے ہم ماں باپ ہیں، تو ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے اوپر تو فرض ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ کہیں یہ بے دین تو نہیں ہو جائیں گے۔ حیا کو اختیار کیا جائے، اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس کے ذریعے سے ہمارے دین پر آنچ آتی ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے ہمارے شریعت کے قانون کو اثر پڑتا ہو۔ تو میں نے کیا کہا کہ حیا ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ ماں باپ کے اندر اگر حیا پائی جائے گی تو بچے کے اندر بھی وہ چیز منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے بہادری۔ اگر والدین بہادر ہوں گے، شجاع ہوں گے، ہمت والے ہوں گے تو بچے بھی ان کے بہادر ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ آج ہم بزدل ہو گئے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، آج ہم پست ہمت بن گئے اللہ رب العالمین کے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارا ایمان لچر پوچ ہو گیا، کیوں جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں کو کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے بھی کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے، ان کا ایمان بھی کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ آج معاشرے کے اندر نگاہ دوڑا لیجئے، آپ کو اسلامک اعتبار سے بہت ایسے کم نوجوان ملیں گے جو ہمت والے ہیں اور دین کے اعتبار سے حساس اور ذمہ دار ہیں۔ اکثریت لاپرواہ اور بزدلوں کی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے ان کو بزدل بنا دیا ہے۔ کس سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کے کاموں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز ہے اچھے اخلاق۔ اگر ماں باپ اخلاق مند ہوں گے، اچھا اخلاق ہوگا ماں اور باپ کا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ فطری چیز ہے کہ بچہ بھی کیا ہوگا؟ اخلاق مند ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے آج خود ہم مسلمانوں کا بحیثیت ماں اور باپ کے کتنا گر چکا ہے۔ ہمارے بچے کہاں سے اخلاق مند ہوں گے؟ ہمارے بچے کہاں سے دیندار بنیں گے؟ ہمارے بچے کہاں سے آئیڈیل اور نمونہ بنیں گے؟ ہمارے بچے کہاں سے نیک بنیں گے؟ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اپنے مقام کے بعد جو والدین کا مقام بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے حق کے بعد جو والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، کچھ ذمہ داری تو بنتی ہے نا، کچھ فریضہ تو عائد ہوتا ہے نا کہ ہم بھی اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ہم خود ایماندار بنے، اپنے بچوں کو بھی ایماندار بنانے کی کوشش کریں، ہم خود نمازی بنے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں، ہم خود اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کے بھی عقیدے کی اصلاح کریں۔ تربیت کے معاملے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے حساس تھے، کتنے بڑے ذمہ دار تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے میرے بچے، 8-9 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا غلام،
اے بیٹے، اے بچے، جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، ان کے ذریعے سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، کہا کہ احفظ اللہ، تم اللہ رب العالمین کے شریعت کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے کیا سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ احفظ اللہ، اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنے ذہن اور دماغ کے اندر رکھنا۔ ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بتائیے، ذمہ داری سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ سکھاتی ہیں اپنی اولادوں کو؟ ہم سکھاتے ہیں اپنی اولادوں کو؟ کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو؟ احفظ اللہ، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یحفظ کا، اللہ تم کو یاد رکھے گا، مطلب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تم اللہ رب العالمین کے حدود کا خیال رکھنا، تم اللہ رب العالمین کے شریعت کی حفاظت کرنا، تجدہ تجاہک، تم ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری ہمیشہ مدد کرے گا۔ ہمارا بچہ رات دن شریعت کے قانون کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیروں تلے روند رہا ہے۔ رات دن ہمارے مسلم نوجوان بچے، لڑکے اور لڑکیاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئی نظر آتی ہیں۔ کبھی آپ نے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سمجھایا؟ کبھی آپ نے ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بہن اور اپنی بیٹیوں کو سمجھایا؟ یہ ذمہ داری کون ادا کرے؟ گارجین ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا انداز سکھا رہے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اللہ بیٹھاؤ، اور جب کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس بچے کو یہ تربیت دو کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا، شریعت کے قانون کا النگھن نہ کرنا، اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی میرے بچے مانگنا ہو، کس سے مانگنا؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزارات میں لے جاتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیروں اور بزرگوں کی قبروں میں لے جاتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درگاہوں اور نہ جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ وہ معصوم سا بچہ ہمارے ذریعے سے کیا اثر لیتا ہے؟ وہ تو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا سب کچھ اسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو سمجھتا ہے، اسی کے سامنے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے، اب مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم کو مدد بھی چاہیے تو تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ ہر نماز میں یہی تو کہتے ہیں نا، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سکھلائی نا، کہ تم اس بات کی تربیت اپنے بچوں کو بچپن میں دو۔ بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ اللہ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے بندوبست کر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک
वआखिरुकुम, और इस कायनात के सबसे आखिरी इंसान तक, जिन्नुकुम व इंसुकुम, सारे के सारे जिन्नात, सारे के सारे इंसान, कामो फी सईदिन वाहिदिन, एक मैदान में जमा हो जाए। बताइए, हजरत आदम से लेकर के इस कायनात के आखिरी इंसान, तमाम जिन्नात और इंसान, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने तादाद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामो फी सईदिन वाहिदिन, अल्लाह फरमाता है कि अगर सारे के सारे जिन्नात, सारे के सारे इंसान, कयामत तक आने वाले सारे के सारे लोग एक मैदान में जमा हो जाएं और क्या करें, अपने मसाइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन से बयान करें, तो कुल्ला इंसान मसअलतहु, अल्लाह तो अल्लाह है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे मांगो, हर एक अपनी अपनी मांगे रखे, मैं हर एक कोई मांग को पूरी कर दूंगा, मेरे खजाने में रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं आने वाला। उतना ही कमी आएगी जितना समंदर में सोई को डुबा करके उठा लिया जाता है, अल्लाह उतने बड़े खजाने का मालिक, कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कि तमाम जहान को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे दुनिया के इंतजाम को ठीक ठाक रखने वाला हमारा परवरदिगार आलम है, और हजरत आदम से लेकर के आखिरी इंसान तक पैदा करने वाला सारे के सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। जब सारे के सारे लोगों का मालिक अल्लाह है तो उसके खजाने में क्या कमी आ सकती। इसलिए हमें मांगना है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मदद चाहनी है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। मजाजी तौर पर हमारा भाई है, हम उससे पानी मांग लेते हैं, ये इस्तिआनत नहीं, ये मदद है, लेकिन ये इबादत का दर्जा नहीं है। हम अपनी बीवी से किसी चीज का सवाल करते हैं, वो हमारे सवाल को पूरी कर देती है, वो इबादत नहीं है, वो खिदमत है। लोग कहते हैं ना कि तब तुम अल्लाह से मांगते हो तो फिर अपनी बीवी से पानी क्यों मांगते हो, अल्लाह से मांगो ना। वो लोगों को भरमाते हैं, वर्गलाते हैं, शैतान की शक्ल में लोगों के अकीदे को बिगाड़ने के लिए ऐसे लोग आते हैं। हम अपनी बीवी से कोई चीज मांगते हैं, हम इबादत समझ के नहीं मांगते हैं, खिदमत समझ के मांगते हैं। और हमारी बीवी का हक है कि वो हमारी खिदमत करे, हमारे बच्चे का हक है कि वो हमारी खिदमत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तरबियत दे रहे हैं, छोटा सा बच्चा कह रहे हैं कि मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, सवाल करना है अल्लाह से सवाल करो, मदद मांगनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगो। और सुनो, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, सारी दुनिया के लोग जमा हो जाएं और तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, मगर तुम्हें उतने ही नफा पहुंचा सकते जितना अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है, और पूरी कायनात के लोग जमा हो जाएं और तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, मगर तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तकदीर में लिख दिया। अल्लाह ने हर चीज का मुकद्दर कर दिया हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ क्या होना है, हमारे साथ क्या मामला होना है, कितनी परेशानियां आएंगी, कितने हालात बुरे होंगे, कितने अच्छे हालात आएंगे, उन तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया है, हमारे मुकद्दर में कर दिया है, और उन तमाम चीजों को हमें झेलनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को उनके अकीदे की इस्लाह करनी पड़ेगी, उनके जहन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकाम बैठाना पड़ेगा, उनके ज़हन के अंदर शरीयत का मकाम और मर्तबा बैठाना पड़ेगा, तभी ही तो हम इस दुनिया के अंदर एक कामयाब माँ बाप की हैसियत से जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक हदीस सुन लीजिए, हजरत अमर बिन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ करके खाना खा रहा था। इस हदीस को और गौर से सुनिएगा, हमारी माँ और बहनें भी इस हदीस पर ज्यादा गौर करेंगे। हजरत अमर बिन सलमा एक छोटे से बच्चे अपने बचपने में कह रहे हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने के लिए प्लेट लाया गया, मैं उस प्लेट से कभी इधर से खाता, कभी उधर से खाता, कभी इधर से खाता, कभी उधर से खाता। आज हमारा बच्चा भी वैसे ही खाता है।
تربیت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا انداز دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کو. تربیت کا انداز. ہمارا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، کود رہا ہوتا ہے، آیا گھر پہ، ہاتھ میں دیا آپ نے، چٹ سے منہ میں بھر، بسم اللہ کہا اس نے. آپ نے کبھی اس بات پر توجہ دی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر دھیان دیا ہے؟ بچہ آیا، کھا لیا. رات دن سنتے ہیں، رات دن آپ بتاتے ہیں کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں اگر بسم اللہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان شریک ہو جاتا ہے. آپ تو یہ جانتے ہیں نا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی جانتی ہیں نا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا لے تو کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. کمال ہے. جب یہ معلوم ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو تاکید کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے ہیں کہ بچے کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ؟ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، یہ بھی بات غور کرنے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا جیسے تیسے کھا رہے ہو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. بتائیے آج ہمارے گھروں کے ماحول کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں کے بچے جس بھی ہاتھ سے کھائیں کوئی بات نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بچے کو داہنے ہاتھ سے کھانا اور پینا سکھاؤ. داہنے ہاتھ سے کھانے اور پینے کا اہتمام کراؤ اس کو بچپن سے. کتنے سارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے کھاتے، حالانکہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کا کام. بنا بسم اللہ کہے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے. آپ ذرا ذمہ داری سے اس بات کو سوچئے کہ ہمارا بچہ بچپن ہی سے شیطانوں والا عمل کر رہا ہے تو بڑے ہو کر کے کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے لقمہ اٹھا کر کے کھاؤ. حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جو سبق دیا، مجھے یہ جو سکھلایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھانا ہے، کہتے ہیں جب تک میں حیات سے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر عمل کیا. ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. بائیں ہاتھ سے قطعاً کھانے مت دیجئے، بسم اللہ کہے بغیر قطعاً کھانے مت دیجئے. پہلے چیزیں پکڑو، پہلے بسم اللہ کہو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اس پر اللہ کا نام لو، اس کے بعد اپنے منہ کے اندر ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بسم اللہ کے اندر برکت رکھی ہے. اس کے ذریعے سے انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے، صبر آ جاتی ہے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس کے علاوہ بھی تربیت کے اور کئی مراحل ہیں اور کئی باتیں ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈوز ایک ہی دن میں دے دینا ناکافی ہوگا. میں نے جتنی بھی باتیں بیان کی ان تمام باتوں کو توجہ میں لانے کی ضرورت ہے. آج مسلم معاشرے کے اندر یہ جو فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، اولادوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی اولادوں کی صحیح اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اسی لیے بحیثیت والدین ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج کے نوجوانوں کو، بچوں کو دیندار بنائیں، تبھی ہمارا معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے. شکوہ نہ کریں فلاں کا بیٹا ایسے ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک سے ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا، سوال کرے گا. ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم آزاد ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، کھائیں پیئیں، عیش و عشرت کریں، گہنے گڑیے بنائیں. مر جائیں گے، ہو جائے گا کام ختم. نہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے.
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اللہ قیامت کے دن بھی اس عورت سے سوال کرے گا، پوچھے گا، دریافت کرے گا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے بچوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ شوہر نے جو خون پسینے بہا کر کے روپے اور پیسے کمائے، اس کمائی کو صحیح جگہ میں استعمال کیا یا نہیں کیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی غیر ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اوپر تو ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں جو کہے بچے کو سننا پڑتا ہے، ماں جو کہے بچے کے باپ کو بھی سننا پڑتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو بچپن میں جس طرح سے تربیت دیتی ہے، بچے ماں کی بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور اس کی زندہ مثال ہم کو شریعت سے ملتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری زندگی میں 4 مرتبہ اپنے والد محترم سے ملاقات ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں گی، پوری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ماں ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس ماں نے اپنی ماں نے ہاجرہ نے یہ تربیت دیا تھا کہ بیٹے رب کا جب بھی معاملہ آئے، رب کے معاملے کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، وہ ماں ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، تمہیں ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے۔ اس لائق کس نے بنایا تھا؟ ماں کی تربیت نے بنایا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا جب معاملہ آیا، ماں اپنے اس یتیم بچے کو، ان کے والد محترم بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، امام شافعی کے والد محترم بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کی ماں ان کو لے کر کے علماء کے سامنے جاتی تھی، اپنے بیٹے کو دین کا صحیح علم حاصل کرانے کے لیے بڑے بڑے علماء کے پاس خود ان کی ماں لے کر کے جاتی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا، چونکہ میرے والد محترم نہیں تھے، میں اتنا غریب تھا کہ میں اپنے استاد کو بھی کچھ دینے کے لیے نہیں پاتا۔ یہ حالت تھی۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماؤں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، والدین نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سمجھانے اور بجھانے کی کوشش کریں، ان کو صحیح راہ صحیح دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔